اب ہم مہمان ذی وقار فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی صدر و ڈائریکٹر جامعہ اسلامیہ سنابل دہلی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ آپ اسٹیج میں تشریف لائیں، اور آپ کا عنوان بھی صراط مستقیم ہی کی ایک دوسری صحیح تعبیر سلفیت کیا ہے اور اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہے، آپ اس عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، وقال اللہ تبارک وتعالی وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ محترم صدر اجلاس استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ اشفاق سلفی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس، اس اجلاس کے روح رواں فضیلت الشیخ اکمل جوہر حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، سامعین عظام، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، جو موضوع آپ کے لیے متعین کیا گیا ہے یا انتظامیہ نے جس موضوع پر خطاب کرنے کا حکم دیا ہے، وہ موضوع ہے سلفیت کی امتیازی خصوصیات۔ موضوع ایسا نہیں ہے کہ ایک خطاب میں اس کا حق ادا کیا جا سکے۔ یہ موضوع در حقیقت دورات علمیہ کا موضوع ہے۔ یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پر مختلف گوشوں پر مختلف علماء کرام کی مجلسیں ہوں، سوال و جواب ہوں، تحریریں پیش کی جائیں، اس کا ایکسپلینیشن پیش کیا جائے، اس کو مکمل طریقے سے واضح کر کے عوام کے سامنے بتایا جائے۔ سلفیت در حقیقت اسلام کا دوسرا نام ہے۔ جو سلفیت ہے وہی اسلام کی مکمل ترجمانی ہے، اور جو اسلام ہے در حقیقت وہی سلفیت کا دوسرا نام ہے۔ سلفیت وہ منہج، وہ طریقہ، وہ ضابطہ، وہ راستہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 23 سالہ دور نبوت میں اپنے صفہ کے چبوترے سے اور مکی اور مدنی دور میں ان کی تربیت کر کے ان کو کھیل کود میں مختلف اسالیب میں تعلیم و تعلم کے ذریعے سواریوں پر گھومتے پھرتے خطبات جمعہ اور دروس میں اور مختلف انداز کی کیفیات میں صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ سلفیت کے خد و خال اگر دیکھنے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو دیکھا جائے جو عقائد اور توحید سے متعلق تعلیمات تھی، آپ کے معاملات تھے، اتباع رسول کے تقاضے تھے، صحابہ کرام کی عظمت کے تقاضے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا اور بیدار ہونا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کا شادی بیاہ کرنا، آپ کا راستوں پر چلنا، لوگوں سے لین دین کرنا، سواری پر سوار ہونا، مسجدیں تعمیر کرنا، معاملات اور کاروبار کرنا، دشمنان اسلام سے تعامل کرنا، مسلمانوں کے ساتھ مختلف انداز کے وطیرے اختیار کرنا، نمازیں ادا کرنا، عبادات کو انجام دینا، مسلمانوں کو حکم دینا، چھ جائے کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، ہر گوشے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسالیب اور جو کیفیات بیان کی ہیں
وہ سلفیت کا مکمل خاکہ ہے. یہی بنیاد ہے جس بنیاد پر صحابہ کرام کی زندگی کو، اسلاف امت کی زندگی کو اور ان کی طرز زندگی کی عکاسی کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے سلفیت کی جو شرح پیش کی ہے اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. یہ سلفیت ایک ایسا واضح راستہ ہے جس پہ ابتدائی دور کے مسلمان چلتے رہے. انہوں نے زندگی کے مختلف فیصلے کیے، زندگی کے مختلف گوشوں میں زندگی کے اسالیب کو اختیار کیا. ابتدائی دور کے مسلمان بالخصوص صحابہ کرام جس طریقے پر چلے، جیسے اپنے دین کو اپنایا، اپنے عقیدے کو اپنایا، اپنی شریعت اور دین اور مذہب کو اپنایا، جو سلوک اختیار کیا، جو اخلاقیات اختیار کیے اور زندگی کے مختلف گوشوں میں جو فیصلے کیے، جن چیزوں کو مقدم کیا، جن چیزوں کو اپنایا، جن چیزوں پر چلے، جن چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نقالی کی، ان چیزوں کو سلفیت کے نام سے تعبیر کیا جانا چاہیے. سلفیت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان رفع الیدین کر لے، انسان یہ کہے کہ میں اہل توحید میں سے ہوں. سلفیت صرف یہ نہیں ہے کہ نماز میں رفع الیدین کر لیا جائے، آمین زور سے کہہ دی جائے. سلفیت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان توحید کا دعویٰ کرے اور توحید کے تقاضوں کو نظر انداز کر دے، بلکہ سلفیت زندگی کے تمام گوشوں، صبح سے لے کر کے شام تک کے معاملات، زندگی کے تمام ایام کے معاملات، شادی بیاہ سے لے کر کے رشتہ داریاں کرنا، کھانے پینے سے لے کر کے کاروبار کرنا، پیسہ کمانے سے لے کر کے زندگی کے فیصلے کرنا، یہاں تک کہ انسان بیت الخلا میں کیسے داخل ہو، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، استنجا کیسے کیا جائے، وہاں سے کیسے نکلا جائے. جب انسان چڑھائی پر چڑھے تو اس کے آداب کیا ہیں، انسان ڈھلان پر اترے تو اس کے آداب کیا ہیں، انسان بڑوں سے گفتگو کرے تو اس کے احکام کیا ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کھیلے کودے تو ان کے اوپر شفقت کرنے کا کون سا طرز اختیار کیا جائے، علماء کے حقوق کیا ہیں، قرآن مجید کے تقاضے اور حقوق کیا ہیں، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، زندگی کا دستور کیا ہے. انسان کی زندگی کے تمام گوشوں کی اسلامی قرآن و سنت کے دلائل کے تناظر میں جو عکاسی اور جو ترجمانی ہونی چاہیے، وہی سلفیت کا بنیادی نقطہ نظر اور سلفیت کی مکمل ترجمانی ہے. آج کے دور میں سلفیت کے جو لوگ پیروکار نہیں ہیں، کوئی کسی امام کی تقلید کرتا ہے، کوئی کسی شخصیت کے فتوے کو تلاش کرتا ہے، کوئی دنیاوی رجحانات کی جانب مائل ہے، کوئی اپنی عقلوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. اور کسی نے کیا خوبصورت مثال دی تھی، اگر دنیا کے اندر ان مذاہب کو دیکھنا ہے جن کی تقلید کی جاتی ہے، ان علماء کا دراسہ کرنا ہے جن کے مقلدین اسی بر صغیر میں مختلف انداز کی فقہی آراء لے کر کے دین کے مسائل میں فیصلے کرتے ہیں. اگر مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے متحد کرنا ہے، ان کے سامنے اسلام کی سچی تعبیر پیش کرنی ہے، تو ایک کونے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام کا جھنڈا گاڑ دیا جائے، دوسرے کونے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نام کا جھنڈا گاڑ دیا جائے، تیسرے کونے میں امام احمد بن حنبل اور ایک جگہ پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جھنڈا گاڑ دیا جائے، اور مسلمانوں کو ندا دی جائے، پکارا جائے کہ کون کس جھنڈے کے نیچے آنا چاہتا ہے. جو احناف ہیں فقہ حنفی کے تحت امام ابو حنیفہ کے نام سے موسوم جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، شوافع اپنے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، حنابلہ
اور مالکیہ اپنے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، لیکن اگر درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وہ سلفی جھنڈا لگا دیا جائے، جس جھنڈے کے تحت قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین کی بنیادوں پر سمجھنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حنفی اتنا گستاخ ہو سکتا ہے، کوئی شافعی اتنا گستاخ ہو سکتا ہے، کوئی مالکی یا کوئی حنبلی اتنا گستاخ ہو سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نہ آنا چاہے۔ تو یہ سلفیت اتحاد و اتفاق کی بنیاد ہے، یہ سلفیت انتشار کو نیست و نابود کرنے کی بنیاد ہے، یہ سلفیت مسلمانوں کو ان کی اصالت کی جانب کھینچنے کی بنیاد ہے، یہ سلفیت مسلمانوں کے درمیان پیار اور محبت کا پیغام دینے کی بنیاد ہے، یہ سلفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر لوگوں کو جمع کرنے کا سب سے بنیادی نعرہ ہے۔ اور مسلمان جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، جب تک کامیاب رہیں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب کائنات نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ادعو الاللہ علی بصیرہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ آپ فرما دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں اس کی جانب حکمت و دانائی اور دانش مندی کے ساتھ تم کو دعوت دیتا ہوں، میں بھی دعوت دیتا ہوں اور صحابہ کرام بھی دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے وہ دور متعین کر دیا جو دور ہدایت کا دور تھا، کامیابی کا دور تھا، خیر القرون کا دور تھا۔ یہ صحابہ کرام کا دور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے بہت پہلے مکمل ہو چکا تھا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی پیدائش سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اسی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا منہج، ان کا مسلک، ان کا مذہب، یہ سلفیت، یہ قرآن و سنت کی سچی ترجمانی، یہ در حقیقت وہ مذہب و مسلک ہیں جو ائمہ اربعہ کی پیدائش سے بہت پہلے رب کائنات نے مکمل کر دیا تھا۔ یہ وہ مسلک ہے جس کو صحابہ کرام نے اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بیٹھ کر کے سیکھا تھا۔ جو شخص اس مسلک و منہج کی مخالفت کرتا ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور جہنم تک لے جانے والی ہے۔ تو ہماری بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت کا وہ فہم ہے جو فہم صحابہ کرام نے صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کی شفقتوں میں بیٹھ کر کے اس کو حاصل کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کر کے تربیت دی جاتی ہے، ویسے ہی صحابہ کرام کو انگلیاں پکڑ کر کے چلنا سکھاتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ صفہ کے چبوترے پر صحابہ کرام کی موجودگی دین کو سیکھنے کی حرص ان کو اس حد تک آمادہ کرتی تھی کہ بھوک اور پیاس کے نتیجے میں غشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یہی شریعت اسلامیہ کا اور سلفیت کا بنیادی پیغام تھا۔ اور دوسری آیت کریمہ جو اس کانفرنس کے اوپر تطبیق کھاتی ہے، اس میں رب کائنات نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اے لوگو سنو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دائیں اور بائیں جانب کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ روایات میں ملتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے ٹکڑے سے زمین پر لکیر کھینچ کر کے اس بات کو سمجھایا اور دائیں اور بائیں کے راستوں کے بارے میں فرمایا ان سارے کے سارے راستوں پر ایک ایک شیطان چھوڑ دیا گیا ہے جو انسان کو غلط انداز کے عقائد کی جانب مزین کر کے راستے کو کھینچ کر کے لے جاتا ہے. کوئی جذباتیت کا راستہ ہے, کوئی خوارج کا راستہ ہے, کوئی رافضیت کا راستہ ہے, کوئی ماتریدیت کا راستہ ہے, کوئی اسماء و صفات کی تعویل کا راستہ ہے, کوئی تقلید شخصی کا راستہ ہے, کوئی قرآن و سنت کی مخالفت کا راستہ ہے. سارے فرقے یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کی جانب قرآن و حدیث کی بنیادوں پر دعوت دیتے ہیں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود یہ پیشین گوئی فرما دی کہ یہ مختلف راستے, یہ گمراہی کے راستے ہیں, ابلیسی راستے ہیں, شیطانی راستے ہیں اور انسان کو اس کے بنیادی اور حقیقی اسلام سے بھٹکا دینے والے راستے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اس بات کو سمجھایا اور سکھایا. تو سلفیت اس کا تعارف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. بنیادی طور سے علماء اہل حدیث اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان لڑکوں کو, لڑکیوں کو, مردوں کو, خواتین کو, بچوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کو اپنی سلفیت, اپنا اسلام اور اسلام کی حقیقی تعبیر کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو بنیادی طور سے آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مسلک و منہج کے علم میں پختگی حاصل کریں, اس کو گہرائی کے ساتھ سیکھیں, علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے اس کے خط و خال کے بارے میں شعور پیدا کریں. اور ان کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ علم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ سلفیت کے سلوک کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے, اس کے اخلاقیات کے لبادے کو اوڑھا جائے, زندگی کے تمام گوشوں میں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پر ثابت قدمی کے لیے تیار رہا جائے. سلفیت بظاہر ایک ایسا نعرہ ہے, ایک ایسا فہم ہے جو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن اس پر قائم رہنا, اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ جب مسلمانوں کے بیچ میں قبر پرستی کے خلاف اور قبروں پر ہونے والی بدعات کے خلاف کوئی بات کریں گے تو خود مسلمان آپ کی ٹانگیں کھینچے گا, آپ پر اتہام لگائے گا. آپ تقلید شخصی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے تو خود مسلمان آپ کے خلاف بازار گرم کریں گے. یہ سارے کے سارے احوال آئیں گے. سلفیت کے جو شہسوار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع سے ثابت قدمی اختیار کر کے پورے جماؤ اور پوری مضبوطی اور پورے استحکام کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہیں اور ماضی میں ان افراد کو یاد کریں, ان صحابہ کو یاد کریں, ان اسلاف کو یاد کریں جنہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر کے اسی توحید اور قرآن و سنت کے فہم پر ایمان کا اعلان کیا تھا تو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں, ان کو ستایا گیا, ان کو زد و کوب کیا گیا. بعض صحابیات کی شرمگاہ میں نیزے مان کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. صحابہ کرام کی جائیدادیں ہڑپ لی گئیں, ان کو ستایا گیا, پریشان کیا گیا, ان کے خاندانوں سے ان کو جدا کر دیا گیا. نہ جانے کون کون سے احوال آئے. اگر سلفیت کے دعات ان احوال کے لیے صبر و تحمل کی خاطر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں کرتے ہیں تو یہ مشن کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے کمزور پڑ جائے گا اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو ہماری ذمہ داری ہے
کہ اس مشن کو اس طریقے پر لے کر کے چلا جائے، تو جماعت اہل حدیث ہو، سلفیت ہو یا آمینی جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، کہیں محمدی کہا جاتا ہے، کہیں مجاہد کہا جاتا ہے، کہیں کسی نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے نام در حقیقت قرآن و سنت کے اس فہم کی تعبیر ہیں جو فہم صحابہ کرام نے صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ساری تکلیفیں برداشت کر کے، فاقہ کشی کر کے، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، رہنے کے مکانات نہیں تھے، چلنے کے لیے سواریاں نہیں تھیں، جہاد کے لیے ہتھیار نہیں تھے، لیکن اگر تھا تو رسول کی اتباع کا جذبہ تھا، رسول کی پیروی کا جذبہ تھا۔ اگر کوئی چیز تھی تو اسلام کی سچی ترجمانی تھی، اس کی بنیاد پر یہ لوگ آگے بڑھے اور ان لوگوں نے قرآن و سنت کی پیروی کر کے اس کی صحیح ترجمانی کی۔ تو سلفیت اور ایسے ہی اہل کلام کے مذہب کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ سلفیت کہا جاتا ہے تقدیم النقل علی العقل کو، یعنی انسان دلائل اور شریعت اسلامیہ کے نصوص پر اپنی زندگی کا دار و مدار قائم کرے، اور اہل کلام اور اہل بدعت ہمیشہ اپنی عقلوں کو شریعت اسلامیہ کے دلائل پر مقدم کرتے ہیں۔ غالی قسم کے اشاعرہ اور معتزلہ کا مکتب فکر اختیار کر کے اسی ہندوستان کی سرزمین پر مودودیت، جماعت اسلامی، اخوانیت اور سروریت کے پیروکاروں نے عقدی مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں بھی اپنی عقل کو مقدم کر کے دلائل شریعت کا انکار کر دیا، اس کا استہزاء کیا، اس کا مذاق اڑایا، اپنی ناقص عقلوں پر تول کر کے ان چیزوں کو نکار دیا۔ لیکن سلفیت کے دعات، جیسا کہ صدر اجلاس نے ذکر کیا، یہ عقل پر کسی چیز کو منحصر نہیں رکھتے، اور اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو ایسی صورت میں موزوں پر مسح نیچے کی جانب کیا جاتا، اوپر کی جانب نہیں کیا جاتا۔ جب دلائل آپ کے سامنے واضح ہو جائیں، علماء کرام آپ کی صحیح رہنمائی کر دیں، علماء کرام آپ کے سامنے حدود کی تعین کر دیں، علماء کرام آپ کو بتا دیں کہ کون سا مسئلہ کیسے سمجھنا ہے، تب آپ دلائل کی روشنی میں اپنی عقل کا استعمال کر کے صحیح شعور تک پہنچنے کے لیے اس عقل کو پاکیزہ بنائیں اور علماء کے اشراف میں اس کا استعمال کریں۔ یہاں تک تو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس بات کی گنجائش موجود ہے، ورنہ اہل کلام کے طریقے پر ہماری جماعت کے افراد بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں، عقلانیت کی بنیاد پر قرآن و سنت کے نصوص اور دلائل کا انکار کیا جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بات پر غور و تدبر کیا جائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلک و منہج اور سلفیت کی تعبیر کو پیش کرنے کے لیے کون کون سے اسالیب اختیار کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصرانی 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور میری امت ان قریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے دوزخی ہیں سوائے ایک فکر کے، ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں جس طریقے پر چلتا ہوں اور میرے ساتھی جس طریقے پر چلتے ہیں وہی طریقہ راہ نجات ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی ما انا علیہ واصحابی کی سچی تعبیر ہے، اور وہی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی کی مکمل تفسیر ہے۔ یہ صحابہ کرام جن کی پیروی، جن کے فہم
اور جن کے شعور کو بنیاد بنایا گیا، ان صحابہ کرام کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں جہاں ایک جانب اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، وہیں دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے رائے مشورہ کرنے کا حکم دیا، اور وہیں تیسری جانب رب کائنات نے ان لوگوں سے مجموعی طور پر جنت کا وعدہ فرمایا، اور آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان کو ہمارے لیے پیمانہ بنا کر کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام کے طریقے پر ایمان لاتے ہو، ان کی کیفیات کی پیروی کرتے ہو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ معیار رب کائنات نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے نازل فرما کر کے اس معیار کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دے دیا۔ یہ صحابہ کرام کا معیار ائمہ اربعہ کی پیدائش سے پہلے کا معیار ہے، تقلید شخصی کے فتنے سے پہلے کا معیار ہے۔ خوارج، رافضیت، ماتریدیت اور گمراہ فرقے جو اسماء و صفات کے باب میں تعطیل، تشبیہ، کیفیت یا مثال بیان کرنے کے جرم کے مرتکب ہوئے، ان لوگوں کے وجود سے پہلے کا اسلام ہے، اور یہی اسلام حقیقی اسلام ہے، یہی اسلام سلفیت کی بنیاد ہے۔ اس اسلام کو لے کر کے چلنا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا آئیں اس بات کا عزم کریں کہ ہم صحابہ کرام کے پیروکاری میں دین اسلام کے فیصلوں کو لے کر کے چلیں گے۔ یہ سلفیت کے امتیاز اور اس کی خصوصیات کا تذکرہ اگر کرنا ہو تو میں اختصار کے ساتھ اس بات پر آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سلفیت اتباع رسول کا دوسرا نام ہے۔ دلائل کی بنیاد پر اہل حدیث کا منہج تمام ائمہ کرام اور ائمہ اربعہ کے احترام کا بھی حکم دیتا ہے، اور ساتھ میں دلیل کے ذریعے کسی کا کوئی موقف غلط ثابت ہو جائے تو دلیل کو مقدم کر کے دلیل کے احترام کے نتیجے میں، کیونکہ دلیل زبان رسالت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، لہذا اس کا احترام شخصیات کے احترام سے بڑا ہے۔ تو اہل حدیث ائمہ اربعہ کا احترام کرتے ہیں، ان کو لعن طعن کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی خدمات کو سراہتے ہیں، لیکن جہاں دلیل ان کی فقہ سے، ان کے فتوے سے ٹکرا جائے تو ائمہ اربعہ کے فتوے کے مطابق اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو اسی کو میرا مسلک سمجھا جائے۔ ائمہ اربعہ کی اس بات کو مانتے ہوئے وہ اس کی بنیاد پر ان کی غلط رائے کو کنارے کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی دلائل کی پیروی کر کے اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک سلفیت کا امتیاز یہ ہے کہ ائمہ فقہ کی متحدہ پیروی ممکن نہیں ہے، لہذا جیسا کہ مثال دی گئی، لہذا ائمہ سلف اور سلفی علماء دلیل کی پیروی پر زور دیتے ہیں۔ دلیل کو جن علماء نے صحابہ کرام کے فہم پر سمجھ کر کے پیش کیا اس کو لیتے ہیں، جن سے غلطی ہوئی غلطی کی بنیاد پر اس کو کنارے کرتے ہیں اور صحیح انداز کے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب رفع الملام عن الائمۃ الاعلام یہ کتاب پڑھیں۔ یہ کتاب ان علماء کی غلطیوں کی نشاندہی پر مشتمل ہے جن علماء نے فقہی آراء کو لے کر کے، دینی بنیادوں کو لے کر کے کچھ ایسی رائے یا فتوے دیے ہیں جو دلائل سے ٹکراتے ہیں، لہذا ان کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ واضح کر دیا کہ دلیل پر کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا امام، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا پیر و مرشد ہو، وہ ہماری نظر میں قرآن و سنت سے
اور قرآن و سنت کے دلائل سے بڑا نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام کے مقام سے بڑا نہیں ہو سکتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بڑا نہیں ہو سکتا، لہذا اس کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن دلائل کے احترام کا تقاضا ہے کہ ہم صحیح انداز سے دین کو لے کر کے چلیں۔ جماعت اہل حدیث کا اور سلفیت کے منہج کا ایک بنیادی میزہ یہ ہے کہ سلفیت کا منہج عین عدل و انصاف اور رحمت کی دعوت دیتا ہے، انصاف کرنے، عدل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس عدل کے آڑے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اہل بدعت کے لیے جماعت اہل حدیث رحمت ہے، صوفیہ کے لیے جماعت اہل حدیث رحمت ہے، ایسے ہی گمراہ فرقوں کے لیے جماعت اہل حدیث رحمت کا پیغام ہے۔ قبر پرستوں کے لیے سلفیت کے ضابطے یہ رحمت کا باعث ہیں۔ اگر یہ سلفی نہ ہوتے تو ان کی آخرت کو سدھارنے کے لیے، ان کے غلط عقائد کی اصلاح کے لیے رہنمائی کرنے کی خاطر کون میدان میں آتا؟ قبر پرستی کرتے کرتے لوگ اسی عقیدے پر مر جائیں گے تو ایسی صورت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قرآن و سنت کے دلائل سے واضح ہے۔ صوفیہ کے گمراہانہ عقائد، وحدت الوجود کا عقیدہ، وسیلے کا عقیدہ، رب کائنات کے ایمان کے بارے میں غلط عقائد، اگر ان چیزوں کی صراحت سلفی علماء نے نہ کی ہوتی کہ فلاں دلیل کی بنیاد پر فلاں نظریہ باطل ہیں، فلاں دلیل کی بنیاد پر فلاں فتویٰ باطل ہیں، فلاں دلیل کی بنیاد پر فلاں موقف باطل ہیں، اگر یہ علماء اہل حدیث نہ ہوتے تو یہ سرزمین گمراہیوں کے نتیجے میں تباہی کے دہانے چڑھ چکی ہوتی۔ یہ سلفی علماء کی مہربانی ہے کہ دنیا میں پنپنے والے باطل نظریات کے خلاف وہ آوازیں بلند کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اور مسلمانوں کی جانب، اسلام کی جانب، ملت اسلامیہ کی جانب جو بھی اپنی نسبت کرتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی آخرت سدھر جائے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اہل بدعت کے طریقے کو چھوڑ کر کے جنتیوں کا اور اہل سنت والجماعت کا طریقہ اختیار کر لے۔ تو سلفیت کا ایک میزہ یہ ہے کہ یہ تمام باطل افکار کے خلاف جہاں ننگی تلوار ہے، وہیں سلفیت تمام باطل افکار کے لیے رحمت اور عدل و انصاف کا فیصلہ کرنے والا مکتب فکر ہے، اور وہی فہم ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو لے کر کے چلیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے مسلمانوں کو سمجھایا تھا کہ تمہاری اور میری مثال ایک چراغ کے مانند ہے، جس چراغ پر پتنگے گر گر کر کے اپنی جانیں تباہ کرتے ہیں۔ میں کمر پکڑ پکڑ کر کے دنیاوی رنگینیوں سے، بدعات و خرافات سے، دنیاوی آلائشوں سے، گمراہیوں سے، ضلالتوں سے اور بے راہ روی کے راستوں سے کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو کھینچتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ صراط مستقیم پر آ جاؤ، راہ نجات اختیار کر لو، جنت کے راستے پر چلو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، اور یہی رحمت سلفیت کا امتیاز ہے، جس کو سلفی علماء بیان کر کے امت اسلامیہ کو غلط انداز کے افکار سے دور لے کر کے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایک سلگتا ہوا موضوع طلاق ثلاثہ کا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں طلاق ثلاثہ کے موضوع پر عہد نبوت سے لے کر کے خلافت راشدہ کے دور سے خلافت امویہ، خلافت عباسیہ، ائمہ اعلام سنت اور سارے کے سارے علماء کے مواقف کو آپ دیکھ لیں۔ جن لوگوں نے سلفیت کی بنیاد پر، دلائل کی بنیادوں پر فیصلے کیے ہیں، ان کے فتووں کی بنیاد پر کتنے خاندان ٹوٹنے سے بچا لیے گئے، کتنی خواتین کو بے گھر ہونے سے بچا کر کے
طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کر کے اس عورت کو عزت بخشی گئی، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گئے، ان کے خاندان کو بچایا گیا۔ یہ قرآن و سنت کی پیروی کا وہ پہلو ہے جو سلفیت کو دوسرے تمام مکاتب فکر سے ممتاز کر کے رحمت کے راستے پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ اور سلفیت سب سے پہلے ننگی تلوار ہے اس فتنے کے لیے جو فتنہ اس روئے زمین پر بدعتیوں کی شکل میں سب سے پہلے وجود پاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس سرزمین پر امت محمدیہ میں سب سے پہلے ایجاد ہونے والی بدعت یہ ذوالخویصرہ کے ذریعے خارجیت کی بدعت تھی۔ جماعت اہل حدیث کے علماء ہر دور میں خارجیت کی بدعت، خارجیت کے فتنوں اور خارجیت کی جدید شکل جو مودودیت، جماعت اسلامی اور اخوانیت و سروریت کی شکل میں اس دنیا میں تباہی مچاتی ہے، ان شکلوں کو جتنی زیادہ دلیری کے ساتھ سلفی علماء نے، باغیت علماء نے کچلا ہے، وہ ان کے امتیازی صفت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ذوالخویصرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیجئے، آپ نے فرمایا تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ یہ اس فتنے کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اٹھا تھا، جس کے بارے میں صحابہ کرام نے اجازت مانگی تھی کہ آپ اجازت دیں تو اس کا دھڑ، اس کے جسم، اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، جو تلاوت قرآن پاک بہت خوبصورت انداز میں کریں گے لیکن قرآنی احکامات ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ ان لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو تنبیہ فرما دی۔ تو یہ خروج کا جو خطرناک فتنہ تھا، جو عہد رسالت میں وجود میں آتا ہے، بعد کے ادوار میں تقویت حاصل کر کے مسلمانوں کے بیچ میں شدت پسندی، علماء کی تکفیر، حکام کے خلاف بغاوت، حکام کی تکفیر، مسلم علماء کی تکفیر اور قرآن مجید کی غلط تعبیرات کو دنیا کے سامنے عام کرتا ہے۔ اس فتنے کے خلاف مجھ کو نہیں پتا کہ جماعت اہل حدیث اور سلفیت کے جیالوں کے علاوہ کون واضح طریقے سے کھڑا ہوتا ہے اور کون اس کی تردید کر کے ان کی قلعی کھولتا ہے۔ یہ بھی سلفیت کا ایک امتیاز ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ حَالٍ فَهُمْ أَعْلَمُ الْأُمَّةِ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَسِيرَتِهِ وَمَقَاصِدِهِ وَأَحْوَالِهِ وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سِمَاعِهِ أَوْ كِتَابَاتِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ وروايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا۔ فتاوی شیخ الاسلام کی یہ عبارت ہے، فرماتے ہیں ہر حالت میں یہ سلفیت کو لے کر کے چلنے والے اہل سنت والجماعت، قرآن و سنت کی سچی تعبیر پیش کرنے والے ہر حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے مقاصد، ان کے احوال، ان ساری کی ساری چیزوں کو پوری باریکی اور گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث سے ان لوگوں کو مراد نہیں لیتے جو حدیث کو سننے، سنانے یا لکھنے یا اس کی روایتیں کرنے پر محدود ہیں، بلکہ اہل الحدیث سے ہم مراد ان لوگوں کو لیتے ہیں جو اس کی حدیث کو سنتے ہیں، سیرت کا علم رکھتے ہیں،
اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کا فہم حاصل کرتے ہیں، اور ظاہری اور باطنی طور پر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نافذ کرتے ہیں۔ آج اگر سلفیت کا دعویٰ کرنے والے، اہل حدیثیت کا دعویٰ کرنے والے اور اس مسلک و منہج کا دعویٰ کرنے والوں کا جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں کی اکثریت اس تعبیر کے نتیجے میں سلفیت سے باہر کا راستہ دیکھتے ہوئے نظر آئے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوٹیں عہد صحابہ کی جانب، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوٹیں عہد نبوت کی جانب، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوٹیں خیر القرون کی جانب، ہماری ذمہ داری ہے کہ خیر القرون میں پہنچ کر کے ہم قرآن و سنت کے علم کو حاصل کریں اور اسی فہم کے مطابق اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، یا مختلف الفاظ میں قائمۃ بامر اللہ، مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کی اصل موجود ہے، سنن کی کتابوں میں اس کی اصل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، حق کو واضح کرتی رہے گی، اور بعض روایات میں ہے لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ان کو نقصان پہنچانے والے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کی مخالفت نہیں کر سکیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس سے مراد، اس جماعت سے مراد اہل الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ کون ہیں۔ تو جماعت اہل حدیث کی خصوصیات کو نقاط کی شکل میں مزید تذکرہ کر کے میں اپنے خطاب کو 5-7 منٹ میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امتیازات اور خصوصیات میں ایک چیز یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث اور سلفیت کے دعات جرح و تعدیل میں انصاف سے کام لیتے ہیں، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے، دلائل کو مقدم رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے بہت سارے اساتذہ سے اس بنیاد پر اپنی صحیح بخاری کے اندر روایتیں نقل نہیں کی کہ ان کے وہ اساتذہ ان کی شرط پر مکمل نہیں اترتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود کذاب کے لقب سے ملقب کرتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے حدیث رسول نقل کی جائے اور روایت کی جائے۔ یہ انصاف صرف جماعت اہل حدیث اور سلفیت کے دعات کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اختلاف اعتقاد کے باوجود سلفیت کے دعات جب دیکھتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو تنبیہ کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں لے لیا جاتا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ بعض ایسے روات جو تشیع سے متصف تھے، اور تشیع سے مراد صرف یہ تھا کہ وہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو دوسرے خلفاء پر مقدم کرتے تھے، ان کے ہاں اعتقاد کا اس سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود محدثین نے ایسے روات سے ان کے انصاف اور ان کی علمیت کی بنیاد پر روایتوں کو نقل کیا، لیکن ساتھ میں علماء ان چیزوں کی صراحت بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی اختلاف اعتقاد کے بعد باوجود جماعت اہل حدیث اور سلفیت کے دعات انصاف اور عدل سے کام لیتے ہیں، قدر و تشیع کا اور ایسے ہی دوسرے باطل اعتقادات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے ہاں جو بات عدل کے مطابق ہوتی ہے اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور سلفیت کا ایک امتیاز یہ ہے کہ طلب حدیث کے لیے سفر کرنے میں یہ پورے جتن کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، علم شریعت کو سیکھنے کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ اس انداز کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ بعض محدثین نے
ایک حدیث سننے کے لیے میلوں کا سفر کیا، اور اس کے بعد جس سے حدیث سنی تھی اس کو اپنی شرط پر نہیں پایا تو اس کو الوداع کہہ کر کے وہاں سے پلٹ گئے، واپس ہو گئے، اس سے روایت نقل نہیں کی۔ تو یہ طلب حدیث کے سفر میں قربانیاں اور ایثار کا جذبہ لے کر کے چلنے والے یہ سلفی علماء ہیں، جس کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، جس کی مثال میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دیگر صحابہ کرام اور علماء کرام کی بے شمار مثالیں ہیں، جن کو سامنے رکھ کر کے ان کے بارے میں کوئی امتیاز تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ان کی ایک امتیازی صفت یہ ہے کہ کتب حدیث کی تصنیف و تالیف میں سلفی جماعت کے دعات نے جس انداز سے جتن کیے، جس انداز سے قربانیاں پیش کی، کتب ستہ دواوین سنت کی دوسری کتابیں جس انداز سے تالیف کی گئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا سمندر میں سفر کرنے اور اپنی کتاب صحیح بخاری کو چوری کے اتہام سے صاف کرنے کے لیے ایک چور کے اتہام کے نتیجے میں اشرفیوں سے بھری تھیلی کو سمندر میں پھینک دینا، یہ اسی ایثار کا ایک حصہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر، اسی اخلاص کی بنیاد پر آج ہم ڈنکے کی چوٹ پر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے تو پھر چوں چرا کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو سلفیت کا ایک امتیاز یہ بھی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ سلفیت کے امتیاز کے بارے میں ان چیزوں کو لے کر کے آگے بڑھا جائے۔ تحدیث اور تدریس میں سلفیت کے دعات نے کبھی بھی مال و دولت کو مقدم نہیں کیا، اس پر اجرت لینے کو مقدم نہیں کیا۔ آپ محدثین کی سوانح کو پڑھیں گے، کوئی محدث زیات ہے، تیل کا کاروبار کرنے والا، کوئی سمان ہے، گھی کا کاروبار کرنے والا، کوئی نجار ہے، موشی کا کام کرنے والا یا بڑھائی کا کام کرنے والا، کوئی محدث کسی پیشے سے منسلک ہے، علم حدیث کے لیے اس نے ساری قربانیاں اور ایثار پیش کی، اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کر کے اس نے اپنی زندگی کو اس کے ذریعے سے نبھایا اور قربانی دے کر کے آگے بڑھ گیا۔ اسی ہندوستان میں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے متعلق آپ اگر دیکھیں گے تو میرے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ میاں صاحب کے دروس میں نظیریہ کی مسجد میں جو پرانی دلی کے ریلوے اسٹیشن پر مسجد تھی، انگریزوں نے جب اس کی توسیع کی تو اس کو اندر مقام دے دیا گیا، آج بھی وہ ادارہ قائم ہے۔ میاں صاحب کے دروس میں کم و بیش 22 لاکھ افراد نے آ کر کے علم حدیث سے اپنے آپ کو منسلک کیا، جو پوری دنیا کے تمام خطوں سے چل کر کے آئے۔ یہ امتیاز جماعت اہل حدیث کا امتیاز ہے۔ انہی میاں صاحب کے شاگردوں کے شاگردوں نے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دارالحدیث کا قیام کیا، جو آج بھی قرآن و سنت کی خدمت کا گہوارہ ہے۔ انہی لوگوں کے شاگردوں نے وہاں طواف کرنے کے لیے ایسے معلمین کو بھیجا جن معلمین کے پرکھوں نے وہاں پر قرآن و سنت کے مطابق حجاج کی رہنمائی کری، اور انہی کے نسل کے لوگ آج بھی وہاں خدمات حجاج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ جماعت اہل حدیث کا تابناک ماضی ہے، لیکن موجودہ دور میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ دیمک لگ رہی ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس کے منہج سے سمجھوتا کر لیا، تنازل کر لیا۔ ہمارے بڑوں نے مصلحت پسندی اور صلح کلی کی پالیسی اور دنیا داری کے مفاد میں دین کا اور منہج کا سودا کر کے اس کو کنارے کر دیا۔ معاف فرمائیں گے، جب تک ایثار کا، قربانی کا جذبہ ہوگا، جب تک یہ سلفیت زندہ رہے گی، جس دن یہ جذبہ ختم ہوگا اس دن دھیرے دھیرے یہ کمزور پڑ جائے گی، لیکن ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب کائنات ہم کو ہلاک کر کے
دوسروں کو پیدا کرے گا، اپنے مسلک کی ترویج کا انتظام کرے گا۔ تو یہ سلفیت کے بعض امتیازات تھے، چند کا تذکرہ کر کے میں خطاب کو سمیٹوں گا۔ کتاب و سنت سے محبت یہ سلفیت کا بنیادی امتیاز ہے۔ آپ دوسروں کی مسجدوں میں چلے جائیں، ان کا امام و خطیب اور ان کا واعظ و مقرر، ان کا مفتی جب تحریریں لکھتا ہے، تقریریں کرتا ہے، تو کہتا ہے قال فلان و فلان، قال امامنا، قال مفتینا، قال فلان و فلان، ہمارے فلاں امام نے، فلاں مفتی نے، فلاں عالم دین نے ایسا کہا ہے۔ لیکن جماعت اہل حدیث اور سلفیت کے دعات کی مسجدوں میں، ان کے مدرسوں میں چلے جائیں تو قال فلان فلان کی گنجائش نہیں ہے، وہاں قال اللہ وقال رسولہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ رب کائنات کا فرمان ہے، یہ فرمان رسالت ہے، اور یہ صحابہ کرام کی تطبیق ہے، اس کے مطابق چلو اور زندگی گزارو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ ایسے ہی سلفیت کا امتیاز یہ ہے کہ حق پر ثابت قدمی اور حق سے کسی بھی حالت میں تنازل یہ لوگ نہیں کرتے، اور اہل بدعت کے سلسلے میں کبھی بھی نرمی کا فیصلہ نہیں کرتے۔ سلفی افراد کا ایک امتیاز یہ ہے کہ عقیدے پر یہ متحد ہیں۔ ان کا ادارتی اختلاف ہو جائے، آپس میں گروہ بندی ہو جائے، لیکن عقیدے میں یہ کسی بھی صورت میں اختلاف نہیں کرتے۔ اور جن لوگوں نے، جن گروہوں نے سلفیت کی نسبت رکھنے کے باوجود عقید و منہج میں تنازل کر لیا ہے، تو ہم ان کو خالص سلفی نہیں سمجھتے ہیں۔ لہذا سلفیت پر قائم رہنے والے عملی لحاظ سے کمزور ہو جائیں گے، تھوڑی بہت کوتاہی ہو جائے گی، سستی کے شکار ہو جائیں گے، لیکن عقیدہ ان کا سب کا متحد ہوگا اور اسی کے ساتھ وہ زندگی گزاریں گے۔ یہ سلفیت کا امتیاز ہے کہ سلفیت دنیا کے تمام خطوں میں ہر زمانے میں رہنما اصول پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سلفیت کے ذریعے سے جہاں اسلامی ممالک میں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے، وہیں غیر مسلم ممالک میں زندگی گزارنے کے اصول ملتے ہیں۔ یہ سلفیت کا امتیاز ہے، اور سلفیت کے دعات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اقوال، افعال اور سب سے زیادہ ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، اور صحیح اور سقیم، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر کے صحیح کو اپناتے ہیں اور غلط کو رد کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سلف صالحین کا مسلک اختیار کرنے والے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ صحیح سالم اور سب سے زیادہ محکم اور سب سے زیادہ جامع دلائل کو اختیار کر کے اس کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے ہیں اور اس کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت پر سب سے زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ آج طعنہ دینے والے یہ کہتے ہیں کہ سلفیوں کے پاس توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ اللہ کا فضل ہے کہ توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ توحید نہ ہو تو نمازیں کس کام کی ہیں؟ توحید نہ ہو تو اتباع رسول کس کام کی ہے؟ توحید نہ ہو تو دین کے دوسرے مسائل کس کام کے ہیں؟ ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ توحید، اور توحید کی وہ شکل جو توحید عبادت کی شکل میں صحابہ کرام نے دنیا کے سامنے متعارف کرائی، وہ شکل ہمارے پاس ہے۔ ہم توحید حاکمیت کو باطل سمجھتے ہیں، ہم توحید غالبیت کو باطل سمجھتے ہیں، ہم توحید کی غلط تعبیرات کو باطل سمجھتے ہیں، ہم لا معبود بحق الا اللہ یہ توحید کے معنی کو لے کر کے چلتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ تمام فرقوں کو سب سے زیادہ وسطیت کے حاملین اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بقول سلفیت کے دعات کو انہوں نے فرمایا اہل السنت فی الاسلام کاہل الاسلام بین الملل، اور بعض روایات میں ہے کہ اہل الحدیث بین الاسلامی، کہ اہل الحدیث
اسلام کے ماننے والے مختلف فرقوں کے درمیان ویسے ہی ہیں جیسے دوسری ملتوں کے درمیان اہل اسلام ہیں. اہل اسلام کو سارے مذاہب کو ماننے والے جیسے نشانہ بناتے ہیں، ویسے ہی اہل الحدیث کو اسلام کا دعویٰ کرنے والے نشانہ بنا کر کے مجروح کرنا چاہتے ہیں، بدنام کرنا چاہتے ہیں. سلفیت کا ایک بنیادی امتیاز یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کے دفاع کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کی تنقیص کی جائے، ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے ان کے یہاں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. ملوکیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت شدہ حقیقت ہے، اس کو حقیر کہہ کر کے اسلامی تاریخ کو بدنام کیا جائے، صحابہ کرام پر طعن و تشریح کی جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں جماعت اہل حدیث اور سلفیت کے دعات کسی بھی صورت میں نہیں مان سکتے. رب کائنات ہم کو سلفیت کے امتیازات کو اختیار کرنے، اس کے مطابق اس کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو قرآن و سنت اور منہج سلف صالحین کی بنیادوں پر قائم کیے جانے والے ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.